کر رہا ہے. اس مسئلے کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, خاص طور پر اس ایوان کی. ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا اور آج بھی ہماری افواج. کیا آپ بچوں کی مزدوری کے حق میں ہیں؟ وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو. اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں ہے. مزدوری کے بوجھ تلے دبے ان بچوں کی ذہنی, اخلاقی اور جسمانی نشوونما بھی نہیں ہو پاتی. تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں عزم و یقین کی تصویر, شہیدوں کے خون سے لکھی گئی تقریر. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج چھوٹے سے 14 سال کے بچے نے اسمبلی ہلا کر رکھ دی اور تاریخ کے اندر سنہری الفاظ میں اپنا نام درج کروا دیا. بچے نے جب تقریر شروع کی تو پورا ایوان دنگ رہ گیا کہ اتنی جاندار آواز ایک 14 سال کے بچے کی, جس نے آنکھیں کھول دی مردہ ضمیروں کی اور ملک کے اندر اشرافیہ کی کہ اس ملک کے اندر کس طرح سے نظام حکومت چل رہا ہے, کس طرح عوام کے توقیر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ہے اور میرا تعلق اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز F84 سے ہے. جناب اسپیکر اور معزز ممبران پارلیمنٹ, السلام علیکم. میں اکثر اپنے والدین کے ساتھ بازار سے خریداری کرنے جاتا ہوں تو مجھے وہاں اپنی ہی عمر کے بچے یا مجھ سے کچھ چھوٹے یا مجھ سے کچھ بڑے بچے نظر آتے ہیں. کوئی بچہ غبارے بیچ رہا ہے تو کوئی جوتے پالش کر رہا ہے, کوئی کسی مکینک کے ساتھ کام کر رہا ہے تو کوئی کسی ہوٹل میں بیرا بنا ہوا ہے. دکھ تو تب ہوتا ہے جب میں کسی بچے کو کاپیاں, پینسلیں اور یہاں تک کہ کھلونے بیچتے دیکھتا ہوں. سچ پوچھئے تو خوشبو بھی چبھنے لگی مجھے, دیکھا جو میں نے پھول کو کچھ پھول بیچتے. جناب اسپیکر, یہ بچے اکثر چھوٹے کے نام سے بلائے جاتے ہیں, مگر یہ چھوٹے نہیں, اپنے اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں. جس عمر میں انہیں اسکول اور کھیلوں کے میدان میں ہونا چاہیے, اس عمر میں یہ مزدوری کرتے نظر آتے ہیں. بچپن تو ان کے لیے ایک خواب ہے. افلاس کی بستی میں جا کر تو ذرا دیکھو, وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا. جناب اسپیکر, یہ ایوان اس پورے ملک پاکستان کا نمائندہ ہے. اگر میں ان سب سے سوال کروں کہ کیا آپ بچوں کی مزدوری کے حق میں ہیں, تو ہر شخص بچوں کی مزدوری کے خلاف ہے. لیکن پھر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ہمیں مختلف صورتوں میں مزدوری کرتے نظر آتے ہیں. دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اس دور پکڑا سکے. میں ایک بچہ ہوں اور ان بچوں کے لیے فکر مند ہوں. آپ سب ہمارے بڑے ہیں, یقیناً آپ بھی فکر مند ہوں گے. اس مسئلے کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, خاص طور پر اس ایوان کی. جناب اسپیکر, مزدوری کے بوجھ تلے دبے ان بچوں کی ذہنی, اخلاقی اور جسمانی نشوونما بھی نہیں ہو پاتی. تعلیم سے ان کو کوسوں دور کر دیا جاتا ہے. یہ بچے اپنے مستقبل سے بے خبر بس اپنے خاندان کی کفالت میں مگن رہتے ہیں. مفلسی حصہ لطافت کو مٹا دیتی ہے, بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے. آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے, روز جو بچوں کو بھوکا ہی سلا دیتی ہے. اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی, اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی, آخر ایک روز سر اپنا جھکا دیتی ہے. اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں, بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے. معزز ممبران پارلیمنٹ, پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر آئیں ہم سب لوگ جو یہاں موجود ہیں اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق چھوٹے چھوٹے پھولوں کو ان کا حق دلوائیں گے. وہ حق جو پاکستان کا آئین اور قانون انہیں دیتا ہے, اور ان قوانین پر عمل درآمد کرانا اس ایوان کی ذمہ داری ہے. شکریہ جناب اسپیکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں پاکستان سویٹ ہوم سے تعلق رکھتا ہوں اور میں 9th کلاس کا طالب علم ہوں. آج مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میرے پاپا جانی زمرد خان ہلال امتیاز, جو ہزاروں بچوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, میرے ساتھ اس ایوان میں موجود ہیں. افتتاح
اللہ ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جناب اسپیکر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عزم عالی شان۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمیں کوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا۔ وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو، اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ جناب اسپیکر، تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں عزم و یقین کی تصویر، شہیدوں کے خون سے لکھی گئی تقریر، قائد کی انتھک محنت کی تصویر، علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر۔ میرا پاکستان ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے رقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو دشمن جل کر کہتے ہیں چند ماہ چند سال نہ رہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ آگے آگے اور آگے ہم بہادری میں ٹیپو سلطان بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کی للکار بنے، ہم نغمہ گری میں فردوسی بنے، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم تعلیم کے میدانوں میں سر سید احمد خان بنے اور یتیم بچوں کے لیے زمرد خان بنے، اور ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار عیدی بنے۔ ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا اور آج بھی ہماری افواج اپنی سرحدوں پر سی سپلائی دوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے، جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے دشمن کو مار بھگاتی ہے، ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں دشمن سے کب گھبراتے ہیں۔ اقبال نے بھی فرمایا ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ جناب صدر، ہم زندہ قوم ہیں، ہم اس ملک کی آن بان شان ہیں، ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں۔ شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، بچوں کی انتہائی جذباتی تقریر قومی اسمبلی کے اندر، پورا ایوان اور سپیکر قومی اسمبلی سنتے رہے کہ اتنی جاندار تقریر، 14 سال کے بچے جنہوں نے پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا، تمام تر چیزوں سے پردہ اٹھایا، ملک کے اندر تعلیم کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، ملک کے اندر الیکشن کے حوالے سے اور ووٹ دینے کے حوالے سے، خاص طور پر ان تمام تر چیزوں کو قومی اسمبلی میں پورے ایوان کے سامنے رکھا اور پورا ایوان ان کی تقریر کو دلجوئی کے ساتھ سنتا رہا۔ وزیراعظم کو کیا مشورے دیا آپ نے ڈیٹیل میں دیکھا۔